دیندار لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کے طرز عمل میں جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ کیا اسلام صرف مساجد کی حد تک رہ گیا ہے؟ کیا اسلام صرف عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے کی ادائیگی تک رہ گیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جرائم ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن گئے ہیں۔ اس کی ایک اہم اور بنیادی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ صرف شرکت کی حد تک جانا ہو، جتنی ضرورت ہے آپ گئے، آپ نے اپنی حاضری لگائی، وہاں پر آپ نے مبارکباد دی اور آپ نے اجازت لی اور آپ واپس آ گئے۔ ایسی شادی جس میں مخلوط ماحول ہو یا گانے ہوں یا دیگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوں، معاصی ہوں، تو اس میں شرکت کا کیا حکم ہے؟ خاص طور پر اگر رشتہ داروں میں ہو، بہن بھائیوں کی شادیاں ہوں، تو ایسی صورت میں اور کیا اس میں حکم ہے؟ میرے خیال سے آپ کا جو سوال ہے اس کے دو جز ہیں۔ پہلا تو مخلوط مجالس میں یا محفلوں میں، گیدرنگز میں، مکس گیدرنگ میں جو ہے نا وہ شرکت کا حکم۔ ایسی مجالس، ایسی تقریبات کہ جن میں موسیقی، آلات موسیقی، رقص و سرور اور اس طرح کی غیر شرعی رسوم و رواج اور طور طریقے موجود ہوں۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس فتنے کے اندر آج مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو حیا یا عزت وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا اس کو، اس تعلق سے اغیار کی تہذیب سے متاثر ہو گئے ہیں، اور بعض امور مغربی تہذیب سے ہم تک منتقل ہوئے ہیں، اور بعض امور جو ہے نا ہندوانہ رسوم و رواج ہمارے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور اس کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ جی، زندگی میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ اب دیکھیں یہ زندگی بھی ایک ہی ہے، اس کے بعد اور بھی آگے مراحل ہیں جن میں جو ہے نا وہ زندگی میں جو بھی کچھ کیا ہے اس کا جواب دینا ہے۔ ہمارے دین میں ہر معاملے کے تعلق سے رہنمائی موجود ہے، اور وہ رہنمائی انتہائی عدل پر مبنی رہنمائی ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ دین نے پابندیاں لگائی ہیں اور دین نے جو ہے وہ ہمیں مزاح کی اجازت نہیں دی ہے، دین نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت نہیں دی ہے، یا دین نے ہمیں جو ہے نا وہ جو ہماری فطری تقاضے ہیں یا جسمانی تقاضے ہیں جائز طریقے سے اس کو پورا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، دین نے ہم پر جو پابندیاں اس تعلق سے لگائی ہیں وہ معاشرے پر اس کے اثرات کو دیکھتے ہوئے وہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور انسان کا فائدہ اس کو سامنے رکھا گیا ہے۔ تو انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ محرم اور نامحرم ان کا فرق کیا جائے، اور مخلوط مجالس یا محافل اور گیدرنگ سے ہر ممکن اجتناب کیا جائے، خاص طور پہ اس وقت جب آنکھوں میں آپ جسے کہہ لیں کہ ایک جو حیا ہونی چاہیے وہ حیا آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہو گئی ہے۔ پھر علمی اعتبار سے جو ایک ہمارا لیول ہے ہمارے معاشرے کا دین کے تعلق سے، ایک جو نالج ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اور پھر آپ جسے کہہ لیں کہ فتنے سے حفظ و امان جو ہے وہ بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ختم ہو گئی ہے۔ خاص طور پہ یعنی اس معاشرے میں جس معاشرے میں پاکیزگی زیادہ تھی، جس معاشرے میں حیا زیادہ تھی، جس معاشرے میں علم زیادہ تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، تعلق، وفاداری اور اطاعت کا جذبہ زیادہ تھا، جب اس معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی گئی تو آپ تصور کریں کہ آج کے معاشرے میں کیسے جو ہے نا وہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب اس کے مفاسد اور اثرات بھی آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، جہاں تک ان مجالس میں یا ان محفلوں میں شرکت کا تعلق ہے، تو میں خاص طور پہ ہماری بات جو میں کرنا چاہوں گا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، دین اسلام کو انہوں نے خوشی سے قبول کیا ہے، ان کے طرز عمل میں جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ یعنی کیا اسلام صرف مساجد کی حد تک رہ گیا ہے؟ کیا اسلام صرف عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے کی ادائیگی تک رہ گیا ہے؟ میں اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ نماز جیسی عبادت کہ جس کے اندر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور بڑا ایک ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ایک اس کے اندر پاکیزگی، ایک وقار اس کے اندر ہوتا ہے، اس میں بھی مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں رکھا گیا۔ تو آپ تصور کریں کہ ایسی گیدرنگز میں اور ایسی مجالس میں کہ جن مجالس کے اندر رقص و سرور ہو رہا ہے، جن مجالس کے اندر موسیقی ہے، جن مجالس کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات ہیں اور شیطان بھرپور اس کے اندر جو ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو ان مجالس میں کیسے دین اور شریعت کے اندر یہ مکس گیدرنگ کی اور یہ مخلوط اس کی اجازت ہوگی؟ تو لہذا اہل دین کو
کم از کم اس حوالے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جرائم ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن گئے ہیں۔ اس کی ایک اہم اور بنیادی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی ہے، ہم نے اسے جسے آپ کہہ لیں کہ اپنے عمل سے قبول کر لیا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ کہ پیارے حبیب جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہمارے دین اور احکامات میں عیب جوئی کرتے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور فرمایا کہ اگر آپ کو شیطان بھلا دے، کبھی آپ بھولے سے اس کے اندر چلے جائیں اور ان میں شامل ہو جائیں، تو یاد آنے کے بعد آپ ظالموں کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ مت بیٹھیں۔ تو ان کو قرآن مجید نے ظالموں سے تعبیر کیا ہے۔ اور اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ استہزاء یا آیتوں میں عیب جوئی کی ایک وہ صورت ہے جو اہل کفر اختیار کرتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑانے والے اختیار کرتے ہیں، اور ایک وہ صورت ہے جو دیندار اختیار کرتے ہیں۔ دیندار جو صورت اختیار کرتے ہیں وہ ہے عملی طور پر آپ نے اس کو قبول کر لیا، آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو کہ ہر فرد کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا سوائے ان کے جن میں مجاہرہ ہو، یعنی گناہ اور گناہ پر فخر کرنا یا کھلے عام گناہ کرنا، گویا کہ اپنے طرز عمل سے معاذ اللہ کو چیلنج کر رہے ہوں کہ اللہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو جو کر سکتا ہے وہ کر لے۔ تو ہمارے ہاں جو مخلوط محافل ہیں یا مجالس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہمیں احتیاط کی جو ہے وہ ضرورت ہے، خاص طور پہ جب ان گیدرنگز کے اندر یہ موسیقی، آلات موسیقی بھی شامل ہو جائیں، جب ان کے اندر رقص و سرور شامل ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ طرز عمل مشرکین مکہ کا ہوتا تھا، ان کی مجالس میں لونڈیاں آتی تھیں، ان کی مجالس میں رقص و سرور کی ایک مجلس ہوتی تھی اور موسیقی، آلات موسیقی ہوتے تھے۔ یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے۔ ایک بات اس حوالے سے یہ ہو گئی۔ دوسری بات آپ نے جو سوال کیا ہے رشتہ داری کے تعلق سے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں، گیدرنگز میں شامل ہونا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ رشتہ داری ختم ہونے کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آلٹرنیٹیو اختیار کریں۔ آلٹرنیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس سے پہلے یا اس کے بعد آپ مبارکباد دے دیں، آپ شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے، کوئی آلٹرنیٹ اختیار کریں، متبادل اختیار کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ متبادل سے رشتہ داری جو ہے وہ اپنا بچ جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا خلل نہیں آتا اور سامنے والا جو ہے نا وہ آپ کے عذر کو، ایکسکیوز کو سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ حق پر ہیں اور وہ آپ کے ایکسکیوز کو قبول نہیں کر رہا اور وہ باطل ہے اور آپ جو ہے نا وہ اس کے باطل میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ شامل ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات اس تعلق سے میں یہ کہوں گا، اگر آپ کو خدشہ ہو کہ نہیں اگر میں شریک نہیں ہوا تو تعلقات ختم ہو جائیں گے، تو دین اسلام رشتہ داری کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت موجود ہو تو اس صورت کے اندر پھر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ صرف شرکت کی حد تک جانا ہو، جتنی ضرورت ہے آپ گئے، آپ نے اپنی حاضری لگائی وہاں پر، آپ نے مبارکباد دی اور آپ نے اجازت لی اور آپ واپس آ گئے۔ آپ ان کی محفل یا مجلس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اس کے ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس صورت میں آپ کا وہاں پر جانا ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ ان کے لہو و لعب میں یا ان کی جو ایک فسق و فجور ہے اس کے اندر آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ اس جگہ سے دور رہیں جس جگہ پر موسیقی، آلات موسیقی ہے، یا جہاں رقص و سرور ہو رہا ہے، یا جہاں پر مکس گیدرنگ ہے، یا بس اوقات آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو پردے دار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک الگ سٹنگ جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ تو ایسی کوئی صورت بن جائے، اس میں بھی صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ گئے اور آپ جو ہے نا الگ بیٹھ گئے اور آپ جو ہے نا پوری مجلس میں موجود ہیں اور آرام سے اطمینان کے ساتھ آپ ٹائم پہ پہنچے اور پورا ٹائم اویل کر آپ جو ہے نا اٹھ کر آ رہے ہیں، نہیں، صرف شرکت کی حد تک۔ اور آخری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ آپ اپنے طرز عمل سے یا اپنے الفاظ سے ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کریں۔ خاص طور پہ اس وقت آپ ضرور جائیں، اہل علم کہتے ہیں کہ جب آپ کے جانے سے اس وقت کے لیے، جس وقت تک آپ ان میں موجود ہیں، اس وقت تک کے لیے وہ ایک گناہ سے جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں، وہ موسیقی کو بند کر دیتے ہیں، یا پھر وہ اس طرح کی جو ایک گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ بڑا حساس ہے۔ دل میں ناپسندیدگی کے ساتھ اپنے الفاظ میں اور اپنے طرز عمل میں اس کا اظہار، حکمت کے ساتھ نصیحت، اور معاشرے میں جو اپنا کردار ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔